اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ سورہ توبہ کر رہے ہیں، آج ہم اس کا 16 رکوع کریں گے سورت کا، اور یہ سورت کا لاسٹ رکوع بھی ہے، اور یہ پارہ نمبر 11 کے اندر ہے۔ تو آیت نمبر 123 سے تلاوت ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت میں جہاد کی ترتیب کا ذکر ہے۔ اول جہاد ان کفار سے ہونا چاہیے جو مسلمانوں سے قریب تر ہوں، بعد اس کے ان کے قریب رہنے والوں سے اسی طرح درجہ بدرجہ حلقہ جہاد کو وسیع کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے جہاد کی ترتیب بالکل یہی ہوتی تھی۔ باقی یہ کہ یہ جہاد جو ہے فرض کفایہ ہے، اور اگر گھر میں والدین ضعیف ہیں تو ایسے لوگوں کو یعنی کہ ینگ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے نہیں لے کر جاتے تھے کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے اپنے والدین کی، تو اس لیے باقی لوگ پھر جہاد پہ جایا کرتے تھے۔ بعض لوگ علم حاصل کرنے میں اتنے مصروف ہوتے تھے کہ باقیوں کو جہاد کے لیے پھر لے کے جایا جاتا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اسلام کے خلاف سازشوں سے بچ کر اور کافروں سے قتال کیا جائے، اور جہاد میں ابتدا ان لوگوں سے ہونی چاہیے جو قریب ترین رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے موافق کفار سے جہاد کیے، چنانچہ اول مشرکین عرب سے قتال کیا، پھر بنی قریظہ سے، بنی نذیر اور خیبر کے یہود سے قتال کیا جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے۔ پھر جب ان سے فارغ ہوئے تو شام کا ارادہ کیا۔ پھر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جن مسلمانوں نے یہ تقوی کی شرط پوری کی اور احکام شریعت پر عمل جاری رکھا، ان کے زمانے میں فتوحات بھی برابر ہوتی رہیں، اور جوں وہ شرائط تقوی سے ہٹتے گئے تو فتح بھی ان سے دور ہوتی گئی۔ اگلی 4 آیات کو دیکھیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی، سو جو لوگ ایماندار ہیں صورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اب یہاں سے یہ آیت نمبر 124 سے لے کے آیت نمبر 177 تک 127 تک جو ہے یہ منافقین کے بارے میں آیات آ رہی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں بغض ہے اس صورت، تو اس میں ان کی گندگی کے ساتھ گندگی کو اور بڑھا دیا، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں 1 بار 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دیتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں۔
تو یہاں پہ دیکھیں منافقین کی فریب کاریوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح اپنا رنگ ڈھنگ بدل لیتے ہیں اور مجلسوں میں آتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے بارے میں ٹو لگا کے رکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے دل اصل میں بیمار ہے، دل کے اندر جو ان کی روحیں بیمار ہیں تو اور جو ان کی روحانی بیماری ہیں اس میں سے یہ باہر خود نکلنا نہیں چاہتی، ان کی بے حسی کا ذکر آ رہا ہے، اور منافقین پر مجلس نبوی میں بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے ظاہر ہے، اور یہ ساری باتوں کی وجہ سے آیت میں کیا بات آ رہی ہے، فزادتہم ایماناً، کہ پھر ان کے ایمان میں ترقی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو اندر ایمان ہو اور ایمان میں ترقی ہو، اور ان کی منافقت کی وجہ سے، اور منافقت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں خسارے میں رکھتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کی صفائی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگلی آخری آیات جو ہیں دو سورہ توبہ کی بے حد اہم ہیں، اور ان کو دیکھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مصیبت مشکل کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری نفع کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ پھر اگر روح گردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے کوئی لائق نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اخلاق نبوی کی جھلک آ رہی ہے۔ پہلی بات کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ، یعنی یہودی اور عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں، جو جس نبی کے منتظر تھے وہ نبی آ گئے ہیں۔ دوسری صفت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ رسولن کی بات آئی، کہ یعنی جو رسول تمہارے پاس پہنچے ہیں وہ بڑے عظیم و شان عالی رتبے والے رسول ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ پھر تیسری بات کیا ہے، من انفسکم، فرمایا یعنی اللہ کا تم پر یہ تیسرا احسان ہے کہ اس نے تمہاری قوم اور ملک میں سے اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ اور پھر چوتھی بات، عزیز علیہ ما عنتم، یعنی یہ اللہ کا چوتھا احسان ہے کہ اس نے ایسا رسول مبعوث فرمایا جو تمہارے دلی درد مند ہو اور تمہارا خیر خواہ ہو۔ اگلی صفت پانچویں، حریص علیکم، فرمایا یہ اللہ کا پانچواں احسان ہے کہ وہ رسول تمہارے رفیق اور شفیق ہیں۔ چھٹی صفت کیا بتائی کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی اللہ کا یہ چھٹا احسان ہے کہ وہ رسول اگرچہ تمہارے کائنات انسانی کے خیر خواہ ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ وہ اہل ایمان پر مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ تو یہاں پر ان صفات اور احسانات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں اور اسی پر چلیں۔ پھر دوسری بات جو آیت میں آ رہی ہے وہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کی بات آ رہی ہے، یعنی کہ آخری دو جو آیات ہیں پوری صورت میں کفار سے برات، ان کی اہمیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری صورت میں کفار سے برات، قطع تعلق، قتال اور جہاد کا ذکر ہے، جو دعوت اللہ کی آخری صورت ہے، جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح کی توقع نہ رہے، لیکن اصل کام انبیاء علیہ السلام کا یہی ہے کہ شفقت، رحمت اور ہمدردی، خیر خواہی کے جذبے سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی جائے، اور ان کی طرف سے اعراض اور کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ کے سپورٹ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کے عرش کی بات آ رہی ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور حدیث پاک کو دیکھ کے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صبح شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ وتوکلت وهو رب العرش العظیم پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم فکر اس کو کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں جن کا یہاں بیان ہوا، قرآن کریم کی آخری آیات ہیں، ان کے بعد کوئی آیات نازل نہیں ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، اور یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہاں پر ایک ہی سوال ہے اس رکوع سے، سورہ توبہ کی آخری آیات کی اہمیت
تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان کہ ہم کو اسلام جیسا دین، قرآن جیسی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم کو ان نعمتوں کی قدر اور شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا کر زندہ رہنا اور اسی پہ مرنا نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس صورت میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جذبہ جہاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما دینا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔